آپ کا ایک بیان دیکھا جس میں آپ نے کہا کہ مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں, پورا جسم چھوڑ کے نا مکھی صرف زخم پہ بیٹھتی ہے. یہ لوگ بھی وہی کام کرتے ہیں کہ آپ کے 10 لوگ چاہنے والے ہیں, آپ ان چاہنے والوں کو نہیں دیکھتے, آپ ان 2 لوگوں کی بکواس سنتے ہیں جو آپ کے پیچھے جو ہے وہ بول رہے ہیں. آپ کا شوہر آپ کو گالی نکال بھی دے, کسی ٹائم میں جو ہے وہ اس کے منہ سے گالی نکل بھی گئی ہے, یہ نہیں کہا کہ ہر وقت آپ کو گالیاں دیتا رہے, ہر وقت آپ کو مار پیٹ کرتا رہے تو آپ اس کے جو ہے وہ سہتی رہیں. ایسا تو کہیں پر بھی حکم نہیں ہے, ایسا تو اسلام میں بھی حکم نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, کبھی حکومت پہ تنقید کی ہے آپ نے؟ ابھی مریم نواز نے 12 ارب کا جہاز لیا, اس سے پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا. اس کے بعد ہم نے کئی یہ دیکھے کہ عمران خان کے جو ڈاکٹر یاسمین راشد تھی ان کو جیل میں رکھا گیا. اوپر سے ایک وکیل ہے ایمان مزاری, جن کو انہوں نے پولیس والوں نے اتنے گھٹیا طریقے سے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا. تو آپ کبھی ان کے لیے کیوں نہیں بولتی؟ یا حکومت پہ تنقید کرنا مشکل کام ہوتا ہے؟ دیکھیں پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے, کہاں نہیں کرپشن ہو رہی, ہر جگہ پہ کرپشن ہو رہی ہے, لیکن پنجاب میں کام بھی تو ہو رہا ہے, وہ نہیں نظر آتا. ہمیشہ پھر وہی مکھی والا کام کر رہے ہیں آپ. لیکن میم کام ہو رہا ہے ان کی ذمہ داری ہے, لیکن 12 ارب کا جہاز لے لیا گیا جہاں پہ ملک کو 2 ٹائم 12 ارب کا جہاز لے لیا, لیکن آپ کو جو ہے وہ انڈر پاسز بھی دے دیے, آپ کو جو ہے وہ ہمارے ٹیکسی سال 2 سال پہلے 10 سال پہلے ہم یہ چیز دیکھتے تھے کہ ہم سننے میں ملتا تھا کہ جو طلاقی ہے نا وہ شیطان کرواتا ہے. پھر ہم نے یہ چیز دیکھی کہ محلے کی عورتیں کرواتی ہیں. اگر اب پوڈ کاسٹ میں طلاقی ہو رہی ہیں, وہ ریحان طارق آج سے کچھ سال پہلے بڑے انقلابی بنتے تھے, اور اب وہ اس طرح کے انٹرویوز یا اس طرح کی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. گھروں کے معاملے گھروں میں ہی حل کرنے چاہیے, یہ ضروری ہے. تو یہ پوڈ کاسٹوں میں پروگراموں میں جب گھروں کے معاملے چلے جاتے ہیں نا تو انسان تماشا بن جاتا ہے, اور لوگ آپ کے دکھ کا مداوا نہیں کرتے, لوگ آپ کے دکھ کا تماشا بناتے ہیں. اچھا کرکٹ فالو کرتی ہیں آپ؟ کرکٹ کو فالو کرتی ہوں بالکل. بابر اعظم کے لیے؟ بابر اعظم کے لیے کہ بھائی آپ گھر بیٹھیں. اچھا آپ نے ایک اور بیان دیا کہ میں الیکٹریشین سے پردہ کرتی ہوں, پلمبر سے پردہ کرتی ہوں. ہاں بھائی کرتی ہوں. نیوز بنی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں دا جینٹلمین پوڈ کاسٹ, اور آج میرے ساتھ جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے, تو سیدھا ہم اپنے گیسٹ کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر نبیہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک, کرم اللہ کی ذات کا. میم تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنی اتنی بزی روٹین سے ٹائم دیا. مائی پلیجر. اچھا میم, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو ڈاکٹر نبیہ کہوں یا صرف نبیہ کہوں یا قبل خان کیوں, کیونکہ آپ کے نام سے کنٹروورسیاں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. آپ نادرا جائیں, میرا ID کارڈ نکلوائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا میرا نام کیا ہے. میم آپ کی ڈگری کے اوپر بھی باتیں کی جاتی ہیں, تو اس پہ کیا جواب دیں گی آپ؟ آپ کو اب پھر آپ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن سسٹم میں جائیں, وہاں جا کے ڈگری چیک کر لیں. اچھا, جنہوں نے آپ پہ الزام لگایا وہی چیک کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے الزام لگانے والوں کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. الزام لگانے والا جو ہے وہ اگر خود کریڈیبل بندہ ہو تو بندہ اس کی بات کا جواب دیتا ہے. میں فضول لوگوں کی بات چینل پہ بیٹھ کے نیشنل چینل دیکھیں, فضول لوگوں کی باتوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتی. الحمدللہ جو کریڈیبل بندہ ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی جرنی کس طرح اسٹارٹ کی, اس فیلڈ میں کس طرح آئی ہیں؟ اچھا, میں بچپن سے جو ہے وہ ایز اے چائلڈ اسٹار میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا, اور بہت چھوٹی تھی تب سے PTV کے پروگرامز میں بچوں کے پروگرامز ہوسٹ کرتی تھی. اور میں اپنے اسکول, کالج, یونیورسٹی ٹائم میں جو ہے وہ پراپر ڈبیٹر بھی رہی ہوں جی, اور ڈبیٹس بھی کرتی رہی ہوں, ساتھ اپنے پروگرام ہوسٹ کرتی رہی ہوں بچوں کے. تو وہیں سے بس ایک کریئر کا اسٹارٹ لیا, اور پھر یہ جرنی جو ہے وہ چلتی رہی, ساتھ ساتھ تعلیم بھی چلتی. میڈیا میں کس طرح آئی ہیں آپ کا؟ میڈیا میں کس طرح؟ میڈیا کا بتایا نا میں نے آپ کو کہ PTV سے ہی میں نے اسٹارٹ کیا تھا. ہاں PTV سے اسٹارٹ کیا تھا. اور کوئی موٹیویشن تھی, کوئی لانے والا تھا جس کے آپ انسپائر ہوئی تو آپ اس طرف؟ دیکھیں, آج سے جب 15-20 سال پہلے نا جو بچے ہوتے تھے نا وہ بڑے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نا بچوں کے پروگرامز چلتے تھے PTV پہ. جی بالکل. اور جو بہت ہی اچھے بچے ہوتے تھے, انٹیلیجنٹ ہوتے تھے, ان کے لیے نا اسپیشل پروگرامز ترتیب دیے جاتے تھے جس میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے, ان کو انعامات دیے جاتے تھے, اور وہاں سے ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اپ گریڈ ہوتی تھی. اور یہ بچوں کی جو ایک کہتے ہیں نا جنرل نالج ہوتی ہے, اس وقت اس پر بڑا کام کیا جاتا تھا. آج کل کے تو بچے جو ہیں وہ صرف اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اسکول جاتے ہیں. جب ہم اسکول جاتے تھے تو تب بچے کی جو ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز ہے نا اس پہ بڑا غور کیا جاتا تھا کہ اگر بچے میں کوئی ایکسٹرا سورس ہے, اس کو کوئی
کوئی ایسی اس کے اندر جو ہے وہ خاصیت ہے کہ وہ کوئی اچھا ڈیبیٹر ہے یا اچھا بول سکتا ہے یا اچھا ایکٹر ہے، تو ہاں تو اس کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے آگے لایا جاتا تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ پروگرامز ہوتے تھے. ابھی تو بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں. تو آپ نے پی ٹی وی سے سٹارٹ کیا؟ جی میں نے پی ٹی وی سے سٹارٹ کیا الحمدللہ، اور شوکت زین العابدین صاحب اور منزہ ہاشمی صاحبہ جو ہیں وہ مجھے اس فیلڈ میں لے کر آئیں، اور میں آج تک ان کی شکر گزار ہوں. اچھا، ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ آتا ہے وہ 2-3 منتھ تک ٹرینڈ میں رہتا ہے لیکن وہ چلا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر نبیہ جب آئی ہیں آج تک وہ ٹرینڈ میں، کسی نہ کسی کنٹروورسی میں یا کوئی نہ کوئی ٹاپک میں وہ ارد گرد رہتی ہیں اس کی، تو اس طرح کس طرح دیکھتی ہیں؟ اچھا دیکھیں، میں نے کبھی نہیں کوشش کی کہ میں ٹرینڈ میں رہوں یا مجھے یہ ٹرینڈنگ کا بڑا پتہ ہو. مجھے کوئی نہیں پتا یہ ٹرینڈنگ کیا ہے اور آپ کا یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. میں ایک بات کرتی ہوں اور اس کا تماشا بنا لیتے ہیں. میں کوئی بھی چیز کرتی ہوں تو اس پر جو ہے وہ میمز بننا شروع ہو جاتی ہیں. اب اگر عوام مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے اور میرے ناقدین بھی مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو ان کی محبت ہے. پازیٹیوٹی میں لیتی ہیں؟ میں دیکھیں ہر چیز میں ہوئی پازیٹیو، میں نیگیٹیوٹی کی طرف جاتی نہیں ہوں. جو لوگ میرے خلاف نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں میں ان سے بھی یہی کہتی ہوں کہ کبھی میرے بارے میں پازیٹیو سوچ کے دیکھیں، کیونکہ جو شخص آپ کو اچھا نہیں نہ لگ رہا ہوتا آپ ہمیشہ اس کے بارے میں نیگیٹیو ہی سورس اپلائی کرتے ہیں. جو شخص آپ کو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کو اچھے لگیں، تو جن کو میں اچھی لگتی ہوں ان کا بہت شکریہ، اور جن کو میں اچھی نہیں لگتی ان کا ڈبل شکریہ. اوکے. اچھا ڈاکٹر نبیہ، ابھی آپ نے کہا کہ میں ٹرینڈ میں رہتی ہوں اور میرے میں بہت سی پازیٹیوٹی چیزیں ہیں جو لوگوں کو دیکھنی چاہیے. نہیں، میں نے نہیں کہا میں ٹرینڈ میں رہتی ہوں، آپ نے کہا. میں بتا رہا ہوں کہ آپ ٹرینڈ میں رہتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا کام بتائیں جس پہ آپ فخر کر سکیں کہ میں نے اس ملک کو یہ چیز دی ہے یا میں نے اس ملک کو یہ سرو کیا ہے، جس پہ آپ کہیں کہ میں فخر سے بتا سکتی ہوں یہ چیز. میں آپ کے پاکستان کی وہ بیٹی ہوں جی جس نے پہلی بار ان بیٹیوں کو گھر بسانے کا مشورہ دیا. جی. آپ کے میاں بیوی کا ریلیشن وہ پہلا ریلیشن ہے جس سے دنیا قائم ہوئی. جی. یعنی دنیا کا پہلا رشتہ. آج تک کبھی کسی سائیکالوجسٹ نے اس پر بات نہیں کی، کبھی کسی ماہر نفسیات نے اس ٹاپک کو نہیں چھیڑا، کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو ٹاپک تھا. میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو نبھانے کے لیے ایک عورت کو بھی اور ایک مرد کو بھی بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ دیکھیں یہ برداشت کی بات ہے. آپ کی برداشت جتنی زیادہ ہوگی، اسلام بھی برداشت کا آپ کو درس دے رہا ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں وہاں پر آپ کو صبر، استقامت اور برداشت کی مثالیں جو ہے وہ ملیں گی. برداشت سے ہی جو ہے وہ انسان آگے بڑھتا ہے اور برداشت سے ہی انسان اپنی زندگی کو آگے لے کے چلتا ہے. لیکن میں نے جب دیکھا کہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں پاکستان میں جو ڈیمیجز کلیم ہو رہے ہیں وہ برداشت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو میں نے پھر کہا کہ کیوں نہ میں اس پر کام کروں اور اسے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے میں ان کی مدد کروں کہ ایک گھر جو ہے وہ اسے کیسے بسایا جا سکتا ہے. دیکھیں میں نے کوئی کسی کے گھر بسانے کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی یہ نہیں سوچ لیا تھا کہ میرا کوئی ٹھیکہ ہے. میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ایک کوشش کرتی ہوں اور ہو سکتا ہے میری کوشش سے جو ہے وہ رنگ لے آئے اور لوگ یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ میاں بیوی کا یہ خوبصورت ریلیشن شپ جتنا اچھا نظر آتا ہے نا، اتنی ہی اس کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ نازک بھی ہے. یعنی کہ آپ بس چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے وہ آپ دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ خلش پیدا ہو جاتی ہے، تکلیفات کا انسان شکار ہو جاتا ہے. تو میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو کیسے نبھانا چاہیے، میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے معاشرے میں اس چیز کو بتانے کی کوشش کی. پھر دوسری خاص بات، میں پہلی خاتون ہوں جس نے مرد کی کریڈیبلٹی کو، مرد کو عزت دینے کے حوالے سے بات کی. آج تک کوئی عورت جو ہے وہ مرد کو عزت دینے کے لیے یا مرد کی کریڈیبلٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کبھی نہ میدان میں اتری، نہ کبھی کسی نے جو وہ بات کی. میں نے کیوں بات کی؟ میں بچپن میں جب میں چھوٹی تھی 2 کلاس میں تھی تب میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ گیا. میں نے اکیلے سروائیو کیا ایک باپ کے بغیر. ایک بچی جب سروائیو کرتی ہے نا تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ ایک مرد کی، ایک باپ کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے زندگی میں، اور ایک باپ کا سایہ جو ہے وہ اگر کسی بچی کے سر پر ہو اور وہ یتیم نہ ہو تو وہ کیسے سروائیو کر سکتی ہے، اور اگر وہ یتیم ہو تو دنیا اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. میں نے یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی. میں نے اس تکلیف کو محسوس کیا تھا. مجھے پتا تھا کہ ایک مرد کا ساتھ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیں، یا تو بھوکے کو پتا ہوگا کہ بھوک کیا ہے، یا تو تکلیف والے کو پتا ہوگا تکلیف کیا ہے. آپ کسی جو ہے وہ بڑی گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں لگا سکتے کہ وہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے بھیکاری کو جو ہے وہ وہاں پہ بھیک دے کے ہی جائے، کیونکہ اسے اس بھیکاری کی تکلیف یا اس کے درد کا اندازہ نہیں ہوگا جب تک وہ خود اس سچویشن میں نہیں ہوگا. اللہ نہ کسی کو اس سچویشن میں لے کر آئے. میں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ میں مرد کی عزت کو
اور اس کی تکریم کو برقرار رکھتے ہوئے جب میں نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا, میں بہت چھوٹی تھی جب میں نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ لیا, اور پھر اس کے بعد اپنی پوری زندگی میں یعنی اب تک میں نے 7 مرتبہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا, میں نے بار بار جو ہے وہ دیکھا کہ ایک مرد کی عزت, مرد کی پروٹیکشن, مرد شوہر, مرد باپ, مرد بھائی, یہ سارے رشتے جو ایک مرد کے ساتھ اٹیچ ہوئے ایک عورت کو ملتے ہیں, عورت پروٹیکٹیو ہو جاتی ہے, اس کو پروٹیکشن ملتی ہے, وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی مرد کا ساتھ ہو. میں نے ان سب چیزوں کو بڑے قریب سے محسوس کیا. پھر میں نے دیکھا کہ اولیاء اللہ, تمام مرد اولیاء اللہ جنہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا, اللہ نے جنہیں جو ہے وہ مقام عطا فرمائے, وہ سارے مرد. اور پھر اللہ بھی جو ہے وہ کسی کو یہ تو نہیں کہتا کہ جو ہے وہ یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حوالے سے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے, اور وہ جو ہے وہ ماں باپ, لیکن کسی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ کوئی نہیں ہے خدا کا, صرف دوستی کا ریلیشن شپ ہے. دوستی کی بات کی میں نے بھی قرآن پاک سے ہی چیزیں لے کر اور معاشرے سے چیزیں لے کر جو ہے وہ اس پر بات کرنی شروع کی. سوشل ایشوز کو ڈسکس کیا, سائیکولوجیکل ایشوز کو ڈسکس کیا. میں نے دیکھا کہ آپ کے پاکستانی معاشرے میں جو ہماری نوجوان نسل ہے, میرے پاس جو پہلا پیشنٹ آیا نا وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا. جب میں نے آج سے 6-7 سال پہلے اپنی پریکٹس کا آغاز کیا تو میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھا جو آیا, اور وہ اس وقت بہت پریشان تھا. وہ انزائٹی پیشنٹ تھا, اور اسے خود بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کس طرح کی سچویشن سے گزر رہا ہے. تو مجھے احساس ہوا کہ ہماری جو اکیڈمک سچویشن ہے یا ہماری جو کیریکولم ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس قدر ڈپریسو ہیں. ہمارا جو ایک اکیڈمک پورا نظام ہے, پوری سچویشن چل رہی ہے, ایجوکیشنل سسٹم ہے, اس میں کہاں کہاں جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے. میں نے اس چیز کو فالو کرتے ہوئے نوجوانوں پہ بات کی, میں نے دوستی پہ بات کی, میں نے محبت پہ بات کی, میں نے ریلیشن شپ پہ بات کی, میں نے جو ہے وہ انصاف پہ بات کی, میں نے وعدے پہ بات کی, میں نے اللہ کے ان احکامات پر بات کی کہ جو تھوڑا بہت, میں دیکھیں میں کوئی عالم دین نہیں ہوں یا میں کوئی مذہبی اسکالر بھی نہیں ہوں, لیکن میں نے اسلام اور سائنس کو کنیکٹ کرتے ہوئے سائیکولوجیکل سچویشن کو جو ہے وہ معاشرے میں لے کر آئی. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک بیٹی, ایک بہن اس طرح سے جو ہے وہ کسی معاشرے میں کام کرتی ہے, یہ اس کے لیے آسان نہیں ہوتا. پھر میں نے تنقید بھی سہی, لوگوں نے مجھ پر جو ہے وہ آوازیں بھی اٹھائیں, لوگوں نے میرے خلاف جو ہے وہ محاذ بھی کھڑے کیے, میرے نام بگاڑے گئے, میری ڈگریوں پر بات ہوئی, میرے خلاف سازشیں پلان کی گئیں, مجھے گندا کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری جو ہے وہ لوگوں کو بٹھایا گیا, پورا ایک جو ہے وہ مجمع اکٹھا ہوا, میرے خلاف جو ہے وہ پورا ایک گینگ جو ہے وہ پروڈیوس ہوا, جن کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر جو ہے وہ میرے خلاف بولنے کے لیے کہا گیا. میں نے یہ سب جھیلا. پھر میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو تمہیں ایذا دینے والی باتیں کرتے ہیں تم نے برداشت کرنا ہے, یہاں تم نے صبر کرنا ہے. لیکن میم آپ برداشت کی بات کر رہی ہیں, لیکن میں نے کئی آپ کے انٹرویوز دیکھے ہیں آپ نے جس میں منہ توڑ جواب دیا, مطلب آپ رواداری کا درس دیتی ہیں, ہمیں برداشت کا درس دیتی ہیں. لیکن میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا, شاید آپ کو پتہ چل گیا میں کس کی بات کر رہا ہوں, جس میں آپ نے ان کے کلر کی بات کی کہ تمہارا کالا رنگ ہے, اس طرح کر کے آپ نے اس سے بات کی. کس سے بات کی میں نے؟ آپ بشرا شکیل کو آپ نے ایک جواب دیا تھا انٹرویو میں. کون ہے؟ آپ جانتی ہیں, آپ کا انٹرویو اگر آپ کہیں گے تو میں سنا دوں گی, اس میں آپ نے بہت سخت زبان یوز کی. اگر کسی کو اس لیول پہ بات کی ہوگی تو وہ ڈیزرو کرتا ہوگا. میم ڈیزرو دیکھیں وہ ڈیزرو کرتا ہوگا, میں نے تبھی, ورنہ میں کسی کو ایسے بات نہیں کرتی. ابھی آپ نے رواداری اور صبر کا سبق دیا, نبیوں کے اوپر کچھ نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس معاملات میں کتنا صبر کیا, آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنی استقامت سے کام لیا. لیکن میم آپ میں نے کسی کے خلاف نہیں, بہتر جواب میرے لیے یہی بہتر جواب تھا. میرا جواب ٹھیک تھا, بہت سخت تھا میم. نہیں صحیح. اچھا, اس کے بعد آپ نے ریلیشن شپ ایڈوائس کی بات کی. آپ کا ایک بیان دیکھا جس میں آپ نے کہا کہ مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے. میم ایک ملک جہاں پہ اتنی جہالت ہے, رک جائیں, آپ کے پاس میرا بیان پڑا ہے, آپ پورا بیان پڑا ہے آپ کے پاس میرا پورا بیان جو میں نے سنا ہے, آپ نہیں جو آپ نے جو سنا ہے وہ پورا بیان نہیں ہے. کلپ تھا جس میں آپ کے پاس جو کلپ تھا وہ کسی نے اپنی مرضی سے کاٹ کر جو ہے وہ اس کو وائرل کیا. ہاں, پورا کلپ آپ کے پاس موجود نہیں ہے, کیونکہ پورا کلپ اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہے جو جس چینل پر ہوا. میں نے کہا کہ اسلام میں گالی دینا جائز نہیں ہے. ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مرد جو ہے وہ کسی عورت کو گالی دیتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ اس کی تذلیل کر رہا ہے. لیکن
بالفर्ज अगर कोई शख्स माशरती तौर पर हम देखें कि अगर कोई शख्स जो है वो आपको गाली दे रहा है, आपके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपको ओए करके बात नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपके साथ जो है वो मेरा ताल्लुक होगा, भाई बंदी वाला ताल्लुक होगा, आपको मैं छोटा भाई समझती होंगी, तो मैं आपको ये भी कहूंगी कि ओए तुम जरा इधर बैठ जाओ आराम से, मैं आपसे जो है वो, क्यों? क्योंकि मुझे पता होगा कि मेरा आपके साथ जो है वो एक ऐसा ताल्लुक है कि जिसमें मैं आपको ओए करके भी बुला सकती हूँ। मेरा कहने का मकसद ये था जिसको गलत रंग दिया गया, ठीक है ना? कि उस बयान को लिया किस तरह जाएगा। देखिए हमारे मुल्क की जहालत जो है ना, जहाँ पे पहले ही औरतों को मारा जाता है हमारे नहीं डोमेस्टिक, देखिए मैं तो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ काम करती हूँ। मैंने तो हमेशा औरतों को रेस्क्यू किया है, मैंने हमेशा औरतों पर जो होने वाला जहनी और जिस्मानी तशद्दुद है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। तो आप यहाँ पर इसको इस तरह नहीं ले सकते। इसको मैं वही बता रही हूँ आपको कि गलत रंग दिया गया, गलत तरीके से इसको प्रिटेंड किया गया। तो इसको जो है वो आप छोड़ें कि ये अब लोगों ने इसको जो है वो कैसे समझा। मैंने आपको वही बताया कि चंद लोग बैठे हैं जिन्हें मेरे क्लिप्स जो है ना वो जानबूझ के वो निकालते हैं, जिसमें पहली और आखिरी बात काट देते हैं और जो उनकी अपनी मर्जी का जुमला होता है ना उसको वायरल करना शुरू कर देते हैं। ये मेरे खिलाफ आज से साजिश नहीं हो रही, जब से मैं काम कर रही हूँ तब से हो रही है। और ये तकाजा है इस बात का कि जिसके दुश्मन ना हो वो आप समझें कि वो बंदा मोमिन ही नहीं है। मैं नहीं कहती कि मैं जो है वो बहुत अच्छी हूँ या मैंने जो है वो सारी परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर भी गलतियाँ हैं, मैं भी गलती कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, मगर उस गलती की सज़ा जो है वो किसी की तजलील नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे माशरे को इतनी तमीज़ होनी चाहिए। वैसे तो बड़ी तमीज़ है लोगों में, चंद लोग जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं, चंद लोग, और फिर उनके वो जो है वो जब गलत कमेंट्स करते हैं तो पूरी एक जो है वो सिनेरियो बन जाता है। देखिए आप क्या करते हैं, पूरा जिस्म छोड़ के ना मक्खी सिर्फ जख्म पे बैठती है। ये लोग भी वही काम करते हैं कि आपके 10 लोग चाहने वाले हैं, आप उन चाहने वालों को नहीं देखते, आप उन 2 लोगों की बकवास सुनते हैं जो आपके पीछे जो है वो बोल रहे हैं। तो मैं इनको बकवास भी कहती हूँ, मैं ये भी कहती हूँ कि ये भौंकते हैं। मैम वही ना, हम आपकी जस्टिफिकेशन लेने आए हैं कि आप उस पर क्या अपना क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, क्योंकि वो बयान तो आपका था ना कि जिसमें आप कह रही हैं कि मर्द वही मोहब्बत करता है जो किसी को गाली देता है। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा अपना घर ना तोड़ो। अगर आपका शौहर आपको गाली निकाल भी दे किसी टाइम में जो है वो उसके मुंह से गाली निकल भी गई है, ये नहीं कहा कि हर वक्त आपको गालियां देता रहे, हर वक्त आपको मारपीट करता रहे तो आप उसके जो है वो सहती रहें। ऐसा तो कहीं पर भी हुक्म नहीं है, ऐसा तो इस्लाम में भी हुक्म नहीं है। तो अगर कभी किसी एक आधे मौके पर जो है वो उसने कह ही दिया है तो भाई वो आप उसका आप पर जो है वो इख्तियार भी तो है ना, आप ही का शौहर है। हम शौहरों के इतने खिलाफ क्यों हैं, मुझे नहीं समझ आती कि हम जो है वो भाइयों के इतने खिलाफ क्यों हैं, हम बाप के इतने खिलाफ क्यों हैं। अगर एक देखें, मैं भी एक औरत हूँ, मैंने भी बहुत कुछ सहा होगा, मैंने भी बहुत कुछ जो है वो बर्दाश्त किया होगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं मर्द के खिलाफ हो जाऊँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आज मर्द की जो है तजलील शुरू कर दूं। मैं जहां स्पेसिफिक जेंडर को टारगेट नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। कोई भी इंसान एक औरत, देखिए एक औरत हो या मर्द हो, दोनों ही इज्जत और तकरीम के लिए बनाए गए हैं। और मेरे रब का हुक्म है कि औरतों के बारे में तो खास तौर पे फरमा दिया गया कि मेरे आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आखिरी खुतबे में आखिरी अल्फाज क्या फरमा रहे हैं कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। कौन सी औरतें? आपकी बीवियां जो आपके रिश्ते में हैं, आपकी बहनें, आपकी बेटियां। फिर ये भी फरमा रहे हैं कि जिसने मेरी जो है वो उम्मत की बेटियों को रुलाया उसने मेरी बेटियों को रुलाया। तो जाहिर है आप पे शफकत का हाथ है ना, और इतना बड़ा हाथ है। तो आप अगर मानने वाले पंचतन पाक के हैं तो फिर आप जो है वो इन सब चीज़ों को जो है वो छोड़ दें। मैंने ये बातें जिस तरीके से की वो उस तरीके से सामने नहीं लाई गई, उनको जो है वो गलत तरीके से प्रिटेंड किया गया। जी अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी हुकूमत पे तनकीद की है आपने? अभी मरियम नवाज ने 12 अरब का जहाज़ लिया, उससे पेट्रोल इतना महंगा कर दिया। उसके बाद हमने कई ये देखे कि इमरान खान के जो डॉक्टर यास्मीन राशिद थी उनको जेल में रखा गया। ऊपर से एक वकील है ईमान मज़ारी, जिनको उन्होंने पुलिस वालों ने इतने घटिया तरीके से उनको पकड़ के जेल में डाला। तो आप कभी उनके लिए क्यों नहीं बोलती? या हुकूमत पर तनकीद करना मुश्किल काम होता है? किसी आम बंदे को या किसी को पकड़ के आप किसी को एक वैसे एडवाइस दे लो, वो आसान काम है? आपको पता है कि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर हूँ जी, और मैं पिछले 15 साल से मेन स्ट्रीम से जो है वो अटैच्ड हूँ। मेरे बेतहाशा प्रोग्राम्स हैं जिस पे मैंने हुकूमतों पे तनकीद भी की है, हुकूमतों के हवाले से मैंने बात भी की है, और जहाँ जो गलत है उसको मैंने जो है वो हाईलाइट भी किया है। मैंने कभी किसी की साइड में चीज़ें बताई, हाईलाइट की हैं आपने? जी बिल्कुल हाईलाइट की हैं, जी बिल्कुल हाईलाइट की हैं। मेरा एक चैनल पे प्रोग्राम चलता है पूरा सच, ठीक है, और आज से कुछ टाइम पहले तक यानी 2 महीने पहले तक जो है वो पूरा सच प्रोग्राम जो है वो मैं कर रही थी। और उस पूरा सच प्रोग्राम का मकसद ही यही था कि उसमें जितनी करप्शन है, जितने मसाइल हैं हमारे हुकूमती तौर पर जो फ़राइज़ हैं, क्या हम
देखिए पंजाब में करप्शन हो रही है, कहाँ नहीं करप्शन हो रही, हर जगह पे करप्शन हो रही है, लेकिन पंजाब में काम भी तो हो रहा है, वो नहीं नजर आता। हमेशा फिर वही मक्खी वाला काम कर रहे हैं आप। लेकिन मैम काम हो रहा है उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन 12 अरब का जहाज ले लिया गया जहाँ पे मुल्क को 2 टाइम 12 अरब का जहाज ले लिया, लेकिन आपको जो है वो अंडर पासेस भी दे दिए, आपको जो है वो हमारा हक है, वो हमारे टैक्सी आपको मेरी बात सुनिए। नहीं 12 अरब का जहाज लेके जो है वो क्या कर लिया, 12 अरब के अगर जहाज का जो मरियम है वो नवाज क्या। साहिबा ने अपने पैसों से लिया है ना तो हमें कोई मसला नहीं, नहीं, लेकिन अगर उन्होंने हुकूमत के पैसों से लिया जो हमारा टैक्स है, अंडर पासेस की बात कर रही हैं, आपको इतना पता होगा ये हमारी बेसिक राइट्स है। जदीद टेक्नोलॉजी से जो है वो इस वक्त लबरेज हैं। आप जिस पंजाब की बात कर रहे हैं ना, उस पंजाब में बहुत डेवलपमेंट हुई है, पंजाब में काम हुआ है, ऐसा ना करें। लेकिन पंजाब में काम हुआ है। मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कोई हक में नहीं हूँ, ना मैं उनके खिलाफ हूँ, लेकिन जिसने जो काम किया है उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जिस दिन आप लोग दिल खोल के, नौजवान नस्ल जो है वो दिल खोल के बोलना शुरू करेंगे ना, दिल खोल के, दिमाग खोल के नहीं बोलना, दिल खोल के बोलना है, दिल और दिमाग की जो है वो सुन के बोलना है, और आपने हकीकत को देख के बोलना है। हम आपको समझ आएगी कि क्या हो रहा है। हमारे पास रात को नेट नहीं होता, नेट के इतने मसले आते हैं। अच्छा वाला नेट लगवा लो। अच्छा नेट लगाया, लेकिन कभी कोई जलसा हो जाए, कुछ हो जाए, वीपीएन लगाना पड़ता है, सारे नेट बंद हो जाते हैं। तो आप वो बात ना करें ना कि बहुत ज्यादा देखिए वो तो हर हुकूमत के दौर में, और हमारे पास सिर्फ बेसिक राइट्स। वर्ल्ड वॉर में है हम इस वक्त, आपको पता है? बिल्कुल है। आपको पता है कि इस वक्त जो है वो ईरान की क्या सिचुएशन है? आपको अंदाजा है कि इस वक्त अमेरिका, भारत और दूसरे तमाम ममालिक जो हैं वो इस वक्त जो है वो किस सिचुएशन में है? इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? अफगानिस्तान और भारत के जो है वो पूरे के पूरे जो तड़ियां हैं, जो चीजें हैं, वो पाकिस्तान अकेला जो है वो झेल रहा है। और यहाँ पर ईरान के साथ भी खड़े होने का एक बहुत बड़ी जो है वो पावर बनने का, ये हमारी दिफाई सिस्टम, ये हमारे दिफाई निजाम, ये जदीद टेक्नोलॉजी, ये कहाँ से मिली है हमें? बिल्कुल आप कह रहे हैं, ये मुल्कों की बदौलत है ना, ईरान हमारे इन्हीं लोगों की बदौलत है। ईरान के साथ किस तरह खड़ा हो सकते हैं? देखें, आप किसी ईमान का कमजोर तरीन दर्जा ये है कि जहां गलती हो रही हो ना, या जहां कहीं कुछ गलत हो रहा हो, उसको दिल में बुरा समझ लें, ठीक है ना। लेकिन हम तो अपने जदीद सिस्टम में रह रहे हैं कि हम सिर्फ दिल में बुरा नहीं, हम नहीं समझ रहे, हम साथ खड़े हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम साथ नहीं खड़े। हमारा दिफाई सिस्टम इंतहाई मजबूत है। जब ईरान को जो है वो जरूरत पड़ेगी या किसी को भी जरूरत पड़ेगी तो हम हमेशा जो है वो अव्वल दर्जे पे होंगे। अगर हम दुश्मन से निमटने की अपने दिफाई सिस्टम से भरपूर जो है वो तैयारी करके बैठे हैं ना, और अगर हम जो है वो नाको चने चिपवा सकते हैं भारत को, और नाको चने चिपवा सकते हैं ये संदूर वाले और तंदूर वाले, कुछ नहीं बिगाड़ सकते पाकिस्तान का, तो फिर दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत भी जो है वो पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। पाकिस्तान एक सरजमीन का नाम नहीं है, पाकिस्तान एक राज का नाम है। ये मादनियात से भरी हुई सरजमीन जो है ना, वो हमें तोहफे में नहीं मिल गई थी। इसके लिए हमारे आबा अजदाद ने अपना खून जो है वो दिया है। इस मिट्टी में हमारे आबा अजदाद का खून है, तो ये हमारी नौजवान नस्ल को मालूम होना चाहिए। मैं भी ये बात करूँ नहीं, ये सब हमारे हक क्या जो हमें दिया जा रहा है, कोई भी हम पे एहसान नहीं करा, ना इमरान खान साहब ने कोई एहसान किया था, ना मरियम नवाज के एहसान कर रहे हैं, बिल्कुल वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ वो करप्शन करेंगे, जहाँ वो हमारे पैसों के ऊपर अयाशी करेंगे, तो हम उनको तनकीद का सामना बिल्कुल बिल्कुल हम बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। अच्छा मैम, नेक्स्ट चलते हैं। आज से साल 2 साल पहले, 10 साल पहले हम ये चीज़ देखते थे कि हम सुनने में मिलता था कि जो तलाक़ी है ना वो शैतान करवाता है। फिर हमने ये चीज़ देखी कि मोहल्ले की औरतें करवाती हैं। अगर आप पॉडकास्ट में तलाक़ी हो रही हैं, वो रेहान तारिक आज से कुछ साल पहले बड़े इनकलाबी बनते थे, और अब वो इस तरह के इंटरव्यूज़ या इस तरह की पॉडकास्ट करते हैं। एक जर्नलिस्ट को ना अपनी जर्नलिज्म को छोड़ के जब वो किसी भी नेक्स्ट स्टेज पे जाता है ना, तो वो फिर इसी तरह माशरे में जो है वो उसको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जर्नलिज्म इतना आसान काम नहीं है। कह देना कि मैं जर्नलिस्ट हूँ ये शायद बहुत आसान होगा, लेकिन जब आप जर्नलिज्म में आते हैं, आप काम करते हैं, आप प्रोग्राम करते हैं, या आप जो है वो अपने लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं, तो उसका सही तरीके तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, कोई भी हो, रेहान तारिक हो या कोई भी हो, अपने डोमेन में रह के जो काम करेगा ना वो इज्जत पाएगा। जब आप अपनी डोमेन छोड़कर जो है वो किसी दूसरी डोमेन में खेलेंगे, वैसे ही मर्द और औरत का ऐसा रिश्ता है कि अल्लाह ताला ने कहा है वो एक दूसरे का लिबास है। अच्छा, मियाँ बीवी के रिश्ते में तो भाई कोई भी तीसरा जब भी आया है, बिल्कुल बात है, वो बेचारा जो है वो इसी तरीके से। हमारे मुल्क में और बहुत इशू है, आप इस इशू पे लेके बैठ जाओ कि पार्टी तलाक हुई या नहीं हुई। मैंने भी सीखा है, मैंने भी सीखा है, मैं आपको बताऊं। देखिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। बड़ा इंसान वो होता है जो अपनी गलती माने। हाँ जी, बड़ा इंसान वो होता है जो अपनी गलती माने। मैंने भी सीखा है कि घरों के मामले घरों में ही हल करने चाहिए, ये जरूरी है। तो ये पॉडकास्टों में, प्रोग्रामों में जब घरों के मामले चले जाते हैं ना, तो इंसान तमाशा बन जाता है, और लोग आपके दुख का मदावा नहीं करते, लोग आपके दुख का तमाशा बनाते हैं। जिस तरह से रजब भट्ट का बना, जिस तरीके से हमारी कंट्रोवर्सी हुई, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। गलतियां अपनी होती हैं। अगर रेहान तारिक आपको पॉडकास्ट पे बुलाएं तो जाएंगी आप? रेहान तारिक पहले तो मेरे साथ पॉडकास्ट में बैठे ना।
آپ ان سے کیا سوال کریں گے؟ نہیں وہ دیکھیں وہ تو میرا مسئلہ پھر بھی اسپیسیفک ایک دو ذہن میں ہوں گے کہ یہ وہ چیز تو جب ریحان طارق سامنے بیٹھیں گے تو میں ان سے سوال کروں گی. پہلے تو وہ مجھے پوڈ کاسٹ دیں, اس کے بعد میں ان کے پوڈ کاسٹ میں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی, وہ پھر بات کی بات ہے. اچھا اوکے میم, تھوڑا لائٹر موڈ پہ جاتے ہیں. جی میں آپ کو کچھ نام بتاؤں گا, آپ کے ذہن میں کوئی بھی بات آئے ان کے لیے, کوئی ایک ورڈ, کوئی ایک مشورہ تو آپ بتائے گا. جی. مریم نواز. بیوٹی ود برین. اوکے. عمران خان. لیڈر. لیڈر. تو اب جیل میں آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتی. آپ نے اس کو فالو اپ نہیں کیا ہوا کیسز کو؟ نہیں. اچھا حارث. نہیں میں نے کیا ہے, بالکل کیا ہے, اور فالو اپ میرا پورا ہے. میں ایک ظاہر ہے جرنلسٹ ہوں, تو میرا پورا جو ہے وہ دھیان ہے ہر چیز. کیا لگتا ہے؟ مجھے کچھ نہیں لگتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ سیاست مفاہمت کی ہوتی ہے. بالکل. آپ اکیلے جو ہے وہ محاذ پہ نہیں لڑ سکتے. میں یہ جانتی ہوں کہ لیڈر تنہا کھڑا ہوتا ہے, لیکن جب وہ اپنی ٹیم کو چھوڑ کے تنہا کھڑا ہوتا ہے تو وہ صفر ہوتا ہے. اسی لیے ایک لیڈر کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسے مفاہمت کی سیاست میں آنا پڑے گا, اسے ٹیبل ٹاک کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ آپ کے ملک کے لیے بھی اور آپ کے اپنے لیے بھی پازیٹیو امیج جو ہے وہ آپ کا برقرار ہوگا. اگر آپ اپنی ضد پہ اڑے رہیں گے, دیکھیں لیڈر ضدی نہیں ہونا چاہیے. جب لیڈر ضد پہ اترتا ہے نا تو سب تباہ کر دیتا ہے. میم ضد اور آپ کے جو ویلیوز ہوتی ہیں اس پہ کمپرومائز کرنے میں بہت فرق ہے. امام حسین نے کیا کیا تھا؟ اگر ہم امام حسین کو دیکھ لیں, انہوں نے اپنا سارا جو خاندان ہے وہ قربان کیا. اگر ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کس چیز کے لیے کیا؟ حق کے لیے, سچ کے لیے, اسلام کے لیے. میں عمران خان یہاں اسلام کی بات نہیں نا آتی. آپ جن کا نام لے رہے ہیں وہ بہت بڑی ہستی ہیں. امام حسین جو ہے وہ بہت بڑی ہستی ہیں. ہم پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوگا تو ہم نام بھی جو ہے وہ کسی لیڈر کے ساتھ نہیں لے سکتے. بالکل نہیں ہے, ہم میں ان کو نہیں کہہ رہا, لیکن ہم نے فالو تو ان کو ہی کرنا ہے نا. ہم فالوورز تب میں یزید کا نام تھوڑی لوں گا کہ یزید کو کہہ کے کہوں کہ ہم اس کو فالو کریں. فالو تو ہم نے امام حسین کو کرنا ہے. اور ہر دور میں حسینیت اور یزیدیت ہوتی ہے. آپ کو ایک طرف حق ہوتا ہے اور ایک طرف باطل ہوتا ہے. مسلمان کے جو ہے وہ دشمن ہے, یہ آج سے نہیں, تاریخ بتاتی ہے, فلسطین کی سرزمین بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے دشمن ہے. آج تک فلسطین کی سرزمین پہ مسلمان آباد کیوں نہیں ہو سکے؟ کیونکہ مسلمان ہی مسلمان کے دشمن ہے. یہ تاریخ بتاتی ہے ہمیں. تو اس سے آگے بات ہی کوئی نہیں ہے. بس میں اس پر کوئی یزیدی بات نہیں کرنا چاہتی. وہ ضد نہیں ہے, وہ ویلیوز ہیں جن پہ وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. بس. اچھا آپ کے ہسبینڈ حارث کوکر صاحب, ان کے لیے کچھ لائن یا کوئی ورڈ آپ کہنا چاہیں؟ وہ پرفیکٹ ہیں ماشاءاللہ, اور انڈرسٹینڈنگ بہت ہے. ان کی ایک کوالٹی ہے جی, اور جو ان کی سب چیزوں پر جو ہے وہ بھاری ہے کہ وہ ایک بہت انڈرسٹینڈنگ پرسنالٹی ہے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خواتین کی عزت کرتے ہیں. جی. یہ بات مجھے ان کی اچھی لگتی ہے. اچھا کرکٹ فالو کرتی ہیں آپ؟ کرکٹ کو فالو کرتی ہوں بالکل. اور بابر اعظم کے لیے؟ بابر اعظم کے لیے کہ بھائی آپ گھر بیٹھیں. اچھا یہ بتائیں کہ محسن نقوی کس طرح کام کریں پی سی بی میں؟ دیکھیں محسن نقوی صاحب کا یہ ڈومین نہیں ہے, لیکن محسن نقوی صاحب نے اپنے آپ کو بہتر کرنے بہتر کرنے کی بڑی کوششیں کی ہیں. ٹھیک ہے نا, محسن نقوی صاحب ہمارے محسنوں میں سے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میرا پہلا مارننگ شو جو مجھے دیا تھا نا سٹی 42 پہ, وہ محسن نقوی صاحب نے ہی دیا تھا. مطلب مجھے انٹروڈیوس کروانے والے جو لوگ ہیں ان میں محسن نقوی صاحب کا نام سر فہرست ہے. تو میرے لیے وہ میں قابل احترام ہے, میرے استاد بھی ہیں. اور دوسرے یہ کہ وہ ایک بہت قابل آدمی ہے. وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. ان کی قابلیت پر آپ کسی قسم کا شک نہیں کر سکتے. پورا کا پورا نیٹ ورک چلا رہے ہیں. ہم نہ شک کر سکتے نہ جرات کر سکتے. ہاں نہیں, جرات کی بات نہیں ہے, وہ ایسی بھی بات نہیں ہے, لیکن وہ اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتے. اصول پسند آدمی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اپنے ماں باپ سے کس طرح کا تعلق تھا, اور آپ کے گھر میں گرومنگ کس طرح ہوئی, آپ کے بہن بھائی وہ سارا خاندان؟ میرا تعلق میرے ماں باپ کے ساتھ, میرے والد صاحب کے ساتھ تو بہت ہی کم رہا, لیکن میں ان کی بہت لاڈلی بیٹی تھی. مجھے اتنا بتایا گیا میری والدہ کی طرف سے کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو اس وقت جب بیٹے پیدا ہوتے تھے نا, پہلا بیٹا ہوتا تھا تو مٹھائی بانٹی جاتی تھی, لڈو بانٹے جاتے تھے. لیکن میرے پیدا ہونے پہ, بیٹی کے پیدا ہونے پہ لڈو بانٹے گئے تھے کہ میرے گھر میں جو ہے وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو میرے والد صاحب بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے, ان کا بڑا لگاؤ تھا, اور شاید سارے ہی باپ جو ہیں وہ بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. مجھے ان کے ساتھ بہت زیادہ وقت تو نہیں گزرا میرا, لیکن وہ جہاں بھی جاتے تھے مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ ایون کہ میرے بابا نے جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر باہر جانا ہے نا تو وہ مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے. اس طرح کا جی میرا اس طرح کا ریلیشنشپ جرنی میں. اور جو ہے وہ میرے بھائی 2 چھوٹے بھائی ہیں, اور ان کے ساتھ بھی میرا تعلق ایسے ہی رہا ہے. ایک سے میں 3 سال بڑی ہوں, ایک سے میں 2 سال بڑی ہوں. تو ان کو بھی میں نے ایسے ہی جو ہے ہم تینوں ساتھ ہی جو ہے وہ گرو کیا ہم نے, اور ان کو بھی میں نے اپنے بچوں کی طرح سے اور اپنے بھائیوں کی طرح سے جو ہے وہ پالا. شادیاں کی, اب ماشاءاللہ وہ شادی شدہ ہیں اور بچے بھی ہیں ان کے.
تو لیکن بہت جلدی ان کی مطلب چھوٹی عمر میں شادی کر دی تھی. جی اچھا میم، میں آپ کا ایک اور انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں آپ رجب بٹ کو مشورہ دے رہی تھیں کہ اپنا گھر بچاؤ. تو میں نے یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ پوچھنی ہے کہ آپ لوگ میڈیا میں کام کرتے ہو, آپ کے پاس ایک دوسرے کے پرسنل نمبر نہیں ہوتے کہ آپ کسی کو فون کر کے یہ بات بتائیں کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کیا یہ ویوز کے لیے یا ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ سوشل میڈیا پہ آگے کسی کو مشورہ دو یا کسی کو یہ بات کرو؟ بھائی ہم سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں جی, کہ ہم گھر پہ بیٹھے انفلوئنسر. کوئی ذاتی معاملہ کسی کا جو پرسنل لائف ہے اس کو ہم فون پہ کرتے نہیں رہتا نا جب آپ اس کو سوشل میڈیا پر لے آتے ہیں. جب آپ ہر بات سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی جواب سوشل میڈیا پر ہی دینا نا. ہو سکتا ہے ہم پرسنل بھی انہیں کو جو ہے وہ سمجھاتے ہوں اور سمجھانا چاہیے, پرسنلی بھی اچھا بہت ساری دیکھیں میری آپ جتنی مرضی ویڈیوز دیکھ لیں رجب پہ اور ایمان پہ, پرسنلی میں نے ان کو کبھی ہٹ نہیں کیا. ہاں میں نے جو چیزیں جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی تھیں ان کے جواب دینے کی کوشش کی, ان کے گھر کو بسانے کے لیے ان کو اچھے مشورے دینے کی کوشش کی, اور وہ میرا ایز اے ماہر نفسیات جو ہے وہ یہ کام بنتا بھی تھا کہ جب میں ایک ریلیشن شپ ایکسپرٹ ہوں تو ان کے ریلیشن شپ کو بھی جوڑنے کی کوشش کروں. میں نے یہی مشورہ دیا تھا کہ اپنا گھر بسائیں اور بچے کی زندگی خراب نہ کریں. دیکھیں دو لوگ آپس میں انا کی جنگ لڑ سکتے ہیں, لیکن جب ماں باپ بن جائے نا تو وہاں پہ انا کی جنگ نہیں ہوتی. ویسے تو میاں بیوی میں بھی نہیں ہوتی, لیکن یہاں پہ میاں بیوی جو ہے وہ انا کی جنگ پر آ جائیں تو پھر زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. مگر جب آپ کا بچہ ہو گیا نا جس سے آپ کی نسل آگے چلنی ہے, یہ مرد کو سوچنا ہے کہ اسے اپنا گھر بسانا ہے. تو میں نے اس لیے رجب کو یہی مشورہ دیا تھا کہ بہت ساری غلطیاں انسان سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنا گھر بسائیں. اور ایمان جیسی اچھی باکردار لڑکی ہر کسی کو ملتی نہیں ہے. ایسی عورتیں ایسی لڑکیاں جو ہے نا وہ قسمت والوں کو ہی ملتی ہیں, ورنہ تو آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کیا حالات چل رہے ہیں معاشرے میں. اچھا آپ نے ایک اور بیان دیا کہ میں الیکٹریشین سے پردہ کرتی ہوں, پلمبر سے پردہ کرتی ہوں. ہاں بھائی کرتی ہوں, اس پہ کافی میمز بنی اور لوگوں نے کہا اس بات میں کیا لوجک ہے, تو آپ ان کو نہیں دیکھیں اب یہ پھر ایک ورڈ جو ہے وہ اٹھا کے اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا. اس سے پہلے بات کوئی اور ہو رہی تھی, وہ پورا ایک جو ہے وہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو رہا تھا, جیسے آپ کے ساتھ میرا پورا پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو رہا ہے. اب اس میں سے اپنی مطلب کی بات جو ہے وہ کاٹ پیٹ کے جو ہے وہ لگا دیں گے سوشل میڈیا پہ, اور پھر اس پہ کہیں گے کہ جی ڈاکٹر نبیہ نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا. میرے گھر کے اندر جو داخل ہو رہا ہے بندہ وہ غیر مرد ہے, وہ الیکٹریشین یا پلمبر ہی ہو سکتا ہے نا. کسی غیر مرد کو میں اجازت تو نہیں دوں گی کہ میرے گھر کے اندر انٹر ہو. تو پھر یہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور گھر کی عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کے سامنے جاتی ہے یا نہیں جاتی. اس بات پہ میں نے کہا تھا کہ میں ان سے پردہ کرتی ہوں. میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں. پردہ پردہ نہیں بھائی, کوئی میں نے برقعے والے پردے کی بات نہیں کی تھی. میں کوئی برقعے والے پردے کی بات نہیں کی تھی, میں ان کے سامنے نہیں جاتی. میں نے یہ کہا تھا پردے کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا, پردے کا لفظ سوشل میڈیا نے استعمال کیا ہے. میں نے کہا تھا کہ میں ان کے سامنے نہیں جاتی. ٹھیک ہے, کی وجہ تو یہی ہے نا کہ آپ نامحرم یا محرم. جی بالکل بالکل میں لحاظ کرتی ہوں. وہ چیز باؤنڈری کے باہر بھی آتی ہے, جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو یہ چیز نہیں آتی. میں ایک ڈاکٹر ہوں, جی میں ایک اینکر پرسن ہوں, میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں. میرا 100 لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے, ہم باہر جا کر جو ہے وہ لوگوں سے ملتے ہیں, لیکن ہمارے گھر کے اندر غیر مرد جو ہے وہ نہیں آتے. اور غیر مرد میں سے جو ہے وہ کوئی الیکٹریشین یا پلمبر ہی آئے گا. اس وقت بات ہی کچھ اس طرح کی گھر کے اندر کی ہو رہی تھی تو اس پر میں نے یہ جملہ بول دیا. ادروائز جو ہے وہ میں نے اس لیے نہیں بولا تھا کہ میں باہر جو ہے پردہ آنکھ کا ہوتا ہے, اور اسلام میں پردہ جس طریقے سے حکم ہے اس طریقے سے جو ہے وہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے. لیکن آپ دنیا میں کہیں بھی اس کو چیلنج کر لیں. جی آنکھ کا پردہ ہے بھائی, اور ویسے بھی پردہ جو ہے وہ عورت کے لیے بنا ہے. ایک جو پردے کی اہمیت ہے وہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ فالو کرنا چاہیے, ہماری خواتین کو جو ہے فالو کرنا چاہیے. لیکن جو آنکھ کا پردہ ہے نا, کئی لوگ پردہ کر کے بھی آنکھ کا پردہ نہیں کرتے, ان کا کیا کریں گے آپ؟ بیسیکلی تو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. آخرت میں جواب جو ہے وہ حساب کتاب جو ہے وہ آپ کی کردار کا ہونا ہے, اور کردار میں سب سے پہلے جو آپ سے سوال ہوگا نا, جو سوال کیا جائے گا, وہ آنکھیں بولیں گی کہ ان آنکھوں نے کیا دیکھا تھا. دنیا کا بڑے سے بڑا گناہ جو ہے نا وہ اس کا آغاز آنکھوں سے ہوتا ہے. تو آنکھ کا پردہ ہے, اور آنکھ کے پردے میں بہت ضروری چیز ہے کہ عورت بھی اور مرد بھی دونوں کے لیے. ہاں, اور یہ مومن عورتوں سے کہیے اور مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے پھر نگاہیں نیچی رکھیے اور اپنی حفاظت کیجیے. کیوں حفاظت کیجیے بتائیں؟ اس جو ہے وہ اس کی کیا تفصیل ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے نگاہیں نیچی کے سارے گناہ ہی نگاہ سے ہے. اب میں آپ میرے بھائیوں جیسے ہیں, آپ جو ہے وہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں بار بار آپ کی طرف جو ہے وہ نظر اٹھا کر جو ہے وہ نہیں دیکھ رہی. میں
کبھی کیمرے کی طرف دیکھتی ہوں میں, کبھی سائڈ پہ دیکھتی ہوں, یہ میرا اپنا عمل ہے بھائی. بالکل. یہ مجھے پتا ہے کہ میں, آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ میرے لیے غیر محرم ہی ہے نا, آپ جو ہے وہ میرے سگے بھائی تو نہیں ہے, لیکن میرے اندر میرے دل میں پتا ہے, میرے رب کو پتا ہے کہ میں آپ کو کیا سمجھ کے آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, ٹھیک ہے نا. میں بہت سارے مردوں کو جو ہے وہ انٹرویو دیتی ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ میں اگر کسی مرد کے سامنے بیٹھی ہوں تو میرے دل میں کیا ہے. تو یہ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. لوگ آپ کا کردار تولتے ہیں, اللہ آپ کی نیت تولتا ہے, نیت سے آپ کا کردار بنتا ہے. تو میری نیت کیا ہے یہ میرا رب جانتا ہے. کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو برا کہیں اور آپ اچھے ہوں, یہ آپ کے حق میں بہتر ہے, بجائے یہ کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں اور آپ برے ہوں, یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے. جب میرے رب کا یہ حکم ہے تو میں اپنے رب کی اسی حکم پر جو ہے وہ چلتی ہوں. یہ میرا اپنا ذاتی فعل ہے. میں پلمبر سے پردہ کروں, میں الیکٹریشین سے پردہ کروں, میں سب سے پردہ کروں, میں کسی سے بھی پردہ نہ کروں, میں نے اپنا حساب اپنی قبر میں خود جا کے دینا ہے. آپ نے اپنا حساب خود دینا ہے, لوگوں نے اپنا حساب خود دینا ہے. لوگوں کے کرنے کے یہ کام نہیں تھے جو لوگوں نے شروع کر دیے ہیں. لوگوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی کسی کو جو ہے وہ یہ پوچھے کہ آپ کا کردار کیا ہے, یا آپ حقیقی طور پہ مسلمان ہیں یا آپ نہیں. لوگ یہ کہتے ہیں نا پھر آپ سوشل میڈیا پہ آ کے ڈریس کیوں کرتی ہیں, کہ یہ چیز آپ بتا کیوں رہی ہیں کہ میں اس سے پردہ بتا تو دیا آپ کو, بتا تو دیا میں نے, اسپیشلی نہیں بتایا بھائی, کوئی اسپیشلی تھوڑی بیٹھ کے بات کی ہے. جیسے پورا پوڈ کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس میں کوئی ایک آدھی اس طرح کی بات ہو گئی تو میں نے اس میں جو ہے وہ ایک یہ چیز بھی کوٹ کر دی. اب یہ ایک چیز کو اٹھا کے اس کا پورا جو ہے وہ ایک تماشا بنا لیا جائے, اس کی ذمہ دار ڈاکٹر نبیہ نہیں ہے. اچھا جی, ایک وقت آئے گا کہ جو ولی ہوں گے وہ ماڈرن لباس میں آئیں گے. جی یہ آپ کا ایک اور بیان ہے. جی بالکل ایسے. یہ ماڈرن لباس سے آپ کا کیا مطلب تھا؟ دیکھیں ماڈرن لباس, آپ دیکھیں ہمارے جو عالم دین حضرات ہیں اپنے اپنے لباس میں, اپنے اپنے فرقے کے لباس میں جو ہے وہ موجود ہیں. ماڈرن لباس ہے نا آج کے دور کا, وہ کچھ بھی جو ہے وہ پہنتے ہیں, شلوار قمیض پہنے یا ویسٹ کوٹ پہنے تو ظاہری بات ہے ایک اچھا لباس پہن کر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں, اللہ کے احکامات بتاتے ہیں. تو اللہ کے ولی, ماڈرن لباس کا مطلب جدید دور, جدید ٹیکنالوجی, جدید چیزیں, جدید کپڑا. آج جو کپڑا بن رہا ہے, پہلے لوگ ہاتھوں سے کپڑا بناتے تھے, ایک دور یہ بھی تھا کہ جو ہے وہ دھاگے سے کپڑا جو ہے وہ بنتا تھا, اب مشینوں سے جو ہے وہ کپڑے بنتے ہیں. اور کپڑے میں بھی جو فرق ہوتا ہے, لوگ بوسکی کے سوٹ پہن کے بھی اللہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ماڈرن لباس میں نے اس کائنڈ آف سینس میں کہا تھا کہ اچھے خوبصورت لباس میں, اور ماڈرن اس دور کے حساب سے جو ہے وہ ویئر کریں گے. ایسا دور بھی آئے گا, اور یہ آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ فرما دیا گیا تھا. اچھا, آپ ریلیشن شپ ایڈوائسز دیتی ہیں تو آپ سے کچھ چیزیں میں ہی پوچھتا ہوں کہ محبت کی صحیح عمر کیا ہے آج کی ینگ جنریشن کے لیے؟ محبت کی کوئی بھی صحیح عمر نہیں ہے بھائی, محبت نہیں کرنی چاہیے. میم آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی بچیاں جو 13-14 سال کی پاکستان ڈرامہ انڈسٹری سے بہت زیادہ انفلوئنس ہو کے, یا ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی شہزادہ آئے گا میں پیمپرڈ کرے گا, اس ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں. محبت کو بننا چاہیے تھا, اور محبت ہونی چاہیے تھی ماں باپ کے لیے. بالکل. محبت ہونی چاہیے تھی شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ, محبت ہونی چاہیے تھی آپ کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے رشتوں کے ساتھ, یہ محبت ہونی چاہیے تھی. یہ جو محبتیں شادی سے پہلے بنتی ہیں نا, یہ محبتیں زوال پذیر ہوتی ہیں, ان کا کوئی منزل نہیں ہوتی, ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. اس میں انسان صرف ذلیل ہوتا ہے, خوار ہوتا ہے. لیکن پھر بھی کیونکہ محبت میں کائنات بنی, میرے اللہ نے بھی محبت میں یہ کائنات جو ہے وہ تخلیق کی, تو محبت ایک بہت بڑا دریا ہے. اس میں غوطے مار کے, اس میں سمندر میں جو ہے وہ جا کر اتنا آسان نہیں ہے باہر نکلنا. یہ اللہ کے ولیوں کا کام تھا, یہ اللہ کے نیک لوگوں کا کام ہے محبت کرنا. محبت ہر دل پہ نزول نہیں ہوتا. محبت کا نزول صرف چند دلوں پہ ہوتا ہے, جو دل اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. یہ باتیں معرفت کی, یہ باتیں عام بندے کی سمجھ میں نہیں آئیں گی, اس لیے میرے الفاظ نہ ضائع کروائیں. کہ مطلب ایک عام عورت سے محبت نہیں ہو سکتی؟ نہیں, دیکھیں ایک انسان سے آپ کو محبت ہوگی, آپ کو اس کی کوئی ادا پسند ہے, آپ پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں, آپ اس کو محبت کا نام دے رہے ہیں. اگر آپ کو اس شخص سے محبت ہے نا, تو پھر بدلے میں آپ اس شخص سے محبت نہیں مانگ سکتے. آج کے دور میں لڑکی اگر کسی لڑکے سے محبت کر رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہے یہ بھی مجھ سے محبت کرے. یہ تقاضا ہی نہیں ہے محبت کا. محبت صرف دینے کا نام ہے, لینے کی بات ہی نہیں ہے. ہم محبت نہیں کر رہے. ہم محبت میں وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ یہاں پہ محبت جو ہے نا وہ یکتا ہے, ایک کے ساتھ ہے. یہاں پہ تو 4-4 6-6 لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے, صبح کو کوئی پسند ہے, شام کو کوئی پسند ہے. یہ محبتیں ہیں, یہ محبت کی تذلیل ہے. تو محبت کو سمجھنا عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے. میں نہیں سمجھتی کہ محبت کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. اچھا, ایک عورت اپنے پسندیدہ مرد میں کیا چیز دیکھے؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے. جی, پسندیدہ مرد میں نہ اس کی پرسنالٹی دیکھیں, نہ اس کی جو ہے وہ آپ اس کے معیار دیکھیں, نہ اس کا پیسہ دیکھیں, نہ کوئی اور چیز دیکھیں. دیکھیں کہ وہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے, اسے اللہ کا خوف ہے. وہ بندہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ نہیں کرے گا, وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ کے ساتھ نبھائے گا. یہ میری آپ جو ہے وہ شرط لگا لیں, میں آپ کو شرطیہ جو ہے وہ یہ یہاں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. جس
دل میں خدا کا خوف ہوگا، وہ عورت ہوگی یا مرد ہوگا، وہ شخص آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، اسے اللہ کا ڈر ہوگا۔ اچھا میم، ہم ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ عورت پہ مسلط کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس گھر میں آئی ہو تو آپ نے اس سارے گھر کی خدمت کرنی ہے، لیکن اگر ہم اپنے قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، وہ ہمیں یہ تقاضا نہیں دیتا۔ عورت کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ اپنے مرد کا جو ان کا شوہر ہے یا اپنے بچے، صرف ان کی جو ساری ضروریات ہیں ان کو پورا کرے۔ دیکھیں اسلام جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے جی، اور اسلام نے ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ اس رشتے کو، آپ دیکھیں ماں باپ پہ بھی اتنی آیات قرآن میں نازل نہیں ہوئی، بہن بھائیوں پہ بھی نہیں ہوئی، کسی اور رشتے پہ بھی نہیں ہوئی جتنی میاں بیوی پہ ہوئی ہیں۔ بالکل پوری صورت جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ اشارہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ آپ پر جو ہے وہ قید نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی کے ماں باپ کی عزت کر رہی ہیں یا آپ کسی کے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہیں یا ان سے پیار کر رہی ہیں تو یہ آپ کی تربیت ہے، یہ آپ کا اخلاق ہے۔ اور میرا خیال ہے اکثر لوگ جو ہے وہ سسرال کو جو ہے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید وہ لوگ آپ کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن یہ ایکسپیکٹیشنز ایک عورت پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ میری ماں کی بھی خدمت بڑا کرو، مشکل باپ ہوتا کی ہے۔ بھی کرو، جو اگر دیکھا جائے تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا آپ کو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی شادی ہوگی تو آپ اپنے علیحدہ رہو گھر، اور وہ جو آپ کی جو فیملی ہے وہ علیحدہ۔ دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ ہے بیسیکلی، ایک شوہر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو عورت اس کے گھر میں آئی ہے وہ اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کر آئی ہے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے، اس کو عزت دینا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور شوہر اگر یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کی عزت کرو تو اگر کہتا ہے تو کر لو عزت، اس میں کوئی مشکل کام تو نہیں ہے عزت کرنا کسی کے ماں باپ کی۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو اس کے ماں باپ کی بھی کر لیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی ذہنی ٹارچر ہے یا کوئی اور ایشوز ہیں کہ آپ سب کچھ کر کے بھی جو ہے وہ ان کی نظر میں آپ کی کوئی ویلیو یا کوئی ورتھ نہیں ہے، تو پھر بھائی آپ اپنا جو ہے وہ الگ سے سیٹ اپ کریں، پھر آپ اپنے شوہر سے پیار محبت سے بات کریں۔ نہیں ہے وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ اگر کرنا چاہیے، اگر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے بالکل۔ اور اگر جو خواتین کر رہی ہیں بڑی بڑی جو ہے وہ بڑی خواتین، میری والدہ خود جو ہے وہ آپ یقین کریں آج تک ان کے سسرال والے یعنی میری ددیال والے، میری جو پھپھو ہیں، میرے جو چاچو ہیں، وہ میری والدہ کی جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ ہم نے ایسی عظیم خاتون جو ہے وہ کہیں نہیں دیکھی کہ تمہارے باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ سسرال سے رشتہ قائم رکھا، اور جب وہ آخری وقت اس دنیا سے گئی ہیں تب بھی اسی شوہر کے نام پر گئی ہیں جس شوہر کے نام پر جو ہے وہ ان کا نکاح نامہ تھا۔ تو آپ سوچیں نا ایسی عظیم عورتیں جو ہے وہ اسی دنیا میں ہیں کہ جو شوہر کی بھی عزت کر رہی ہیں، سسرال والوں کی بھی عزت کر رہی ہیں۔ ہماری ماؤں نے کی ہے، ہم نے جو ہے وہ ان کو دیکھا ہے۔ تو جن ماؤں کی تربیت جو ہے وہ ایسی جو ہے بیٹیاں جس تربیت سے نکلتی ہیں وہ پھر آگے جا کے کرتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کی قسمت ہے کہ کوئی اگلا آپ کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، یا وہ اس چیز کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ اچھا، آپ نے پاکستانی میڈیا انڈسٹری کو بہت قریب سے دیکھا، تو آنے والی جو لڑکیاں آپ ان کو ایڈوائس دیں گے کہ پاکستانی میڈیا انڈسٹری میں آنا چاہیے، یا آپ کسی سفارش یا اپنے اوپر بھی اپنی قابلیت کے اوپر آپ آگے آ سکتے ہو؟ دیکھیں اپنی قابلیت پہ آگے آئیں، آپ میں جو بھی قابلیت ہے، ماڈل بننا، ایکٹریس بننا، سنگر بننا بری بات نہیں ہے، یہ کوئی بری خواتین نہیں ہے یا انہوں نے کوئی برائیاں کر کے جو ہے وہ اپنے نام نہیں کمائے، یہ عزت دار لوگ ہی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہر دور کے اور ہر فیلڈ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور وہ تقاضے اگر آپ پورے نہیں کرتے تو پھر آپ ہمارا ایشو یہ ہے نا کہ آج کل ہماری جنریشن شارٹ کٹ کے پیچھے بہت جاتی ہے۔ شارٹ کٹ کے پیچھے نہ جائیں، شارٹ کٹ آپ کو تباہ کر دے گا۔ شارٹ کٹ نے بڑی بڑی زندگیاں تباہ کر دی ہیں، شارٹ کٹ سے عورتوں نے اپنی عزتیں جو ہے وہ تار کروا لی ہیں، اور ایک عزت ہی ہوتی ہے عورت کے پاس، اپنی عزت پہ سمجھوتا نہ کریں۔ میری مجبوری تھی میڈیا کی فیلڈ میں آنا، ایز این اینکر جو ہے وہ اپنی شناخت بنانا، کیونکہ مجھے یہیں سے کمانا تھا اور اپنے بہن بھائیوں کو پالنا تھا اور اپنی ماں کا سہارا بننا تھا۔ اگر مجھے یہ موقع ملتا تو میں کبھی میڈیا کی فیلڈ جو ہے وہ جوائن نہ کرتی۔ میں صرف آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں۔ اور عزت دار پڑھی لکھی گھریلو فیملیز کی جو لڑکیاں ہیں، کوشش وہ یہ کریں کہ یہ فلم انڈسٹری کی طرف یا ڈرامہ انڈسٹری کی طرف جو ہے وہ اگر آپ نے قدم رکھنا ہے تو کسی کو ناراض کر کے نہ رکھیں، بلکہ اپنے گھر والوں کو ساتھ ملا کے، ان کو پورا اعتماد میں لا کے اور ان کا پورا بھروسہ حاصل کر کے اور اپنے گھر واپس اپنے گھر جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ کہیں اور جو ہے وہ ہاسٹل لے کے رہ رہی ہوں اور وہاں سے جو ہے وہ آپ ایز این ایکٹر بن رہی ہوں یا ماڈل بن رہی ہوں یا سنگر بن رہی ہوں۔ جو کرنا ہے اپنے گھر سے کرنا ہے۔ میں نے اپنی فیملی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، میں نے کوئی ایکٹنگ ماڈلنگ سنگنگ یہ نہیں کی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے ایز این اینکر بھی میں نے ایکٹنگ بھی کی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کچھ جو ہے وہ ڈراماز میں بھی کام کیا، لیکن میری والدہ کو یہ پسند نہیں تھا۔ انہوں نے کہا میں نے تمہیں پڑھایا ہے اور میں نے بڑی محنت سے تمہیں پڑھایا ہے، بغیر باپ کے پڑھایا ہے، تو بیٹا میرے لیے یہ عزت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، ہمیں وہ پیسہ نہیں چاہیے،
جو عزت جو ہے وہ خراب کر کے آئے. تو آپ نے عزت سے کام کرنا ہے. میں نے آج تک اپنی والدہ کے اس بات کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا پلے سے گرا باندھ لینا, میں نے اس چیز کو جو ہے وہ سمجھا اور میں نے عزت سے کام کیا ہے. آپ کے میڈیا میں ادھر ادھر کوئی بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر نبیہہ کا کردار گندا ہے. بالکل. لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ غصے کی تیز ہے, لوگ یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر نبیہہ نے ہمیں یہ کہہ دیا, لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کرتی, ہمارے ساتھ بات نہیں کرتی, ہمیں اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتی, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کردار گندا ہے. یہ ہوتا ہے کردار پہ کام کرنا. آپ بھی کریں, اپنی بہن بیٹیوں کو جو ہے وہ سمجھائیں. عزت پہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے پہ بھی ایسا دور گزرا کہ جب میری بھی جیب خالی تھی, پیسہ نہیں تھا, غلط کام کرنے کے 100 مواقع آپ کے پاس جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ پھر بھی نہ کریں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ عزت دار ماں باپ کی اولاد ہیں, کیونکہ یہ جو رگوں میں خون ہوتا ہے نا, یہ آپ کو گند کرنے سے روکتا ہے. تو میں اپنی بہن بیٹیوں کو یہی کہوں گی کہ پڑھیں لکھیں اور کسی قابل بنیں. ایسی فیلڈوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں آپ کو جو ہے وہ کوئی سمجھوتے کرنے پڑیں. ہاں, اگر آپ اینکر بننا چاہتی ہیں, آپ پڑھے لکھی کسی معاشرے میں جو کام کرنا چاہتی ہیں, تو ضرور آگے آئیں اور ضرور کام کریں. کوئی بھی فیلڈ گندی نہیں ہوتی, کوئی بھی فیلڈ بری نہیں ہوتی. آپ کا اپنا ذہن ہوتا ہے, آپ کا اپنا کردار ہوتا ہے. اچھا, اب اینڈ کرتے ہیں ہم. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا بگ بردر کون ہے جس نے آپ کو ہر پوائنٹ پہ سپورٹ کیا ہو, اور آپ کو کوئی مشکل آئی تو آپ کے پہلے ذہن میں وہ انسان آتا ہو؟ آپ بچپن سے پوچھ رہے ہیں یا بڑے ہونے کے بعد پوچھ رہے ہیں یا شادی کے بعد پوچھ رہے ہیں؟ کوئی بھی انسان جو آپ کے ذہن میں فرسٹ کلک پہ آتا ہو. دیکھیں, میرے لیے میری والدہ جی, انہوں نے ہمیشہ بگ برادر کا کردار ادا کیا. وہ میری زندگی کی ایک ایسی پاور تھی جی, کہ میں ان سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی, اور انہیں پتہ ہوتا تھا میں کہاں موجود ہوں. 10 بجے کے بعد ہمیں گھر سے باہر رہنے کی اجازت نہیں تھی. اور پھر جب میں بڑی ہوئی تو بڑی کیا, بچپن میں ہی جب مطلب ہم پی ٹی وی جاتے تھے, کام کرتے تھے. میرا بھائی زہیب, جی, وہ خود بھی سنگر ہے ماشاءاللہ, بڑی اچھی آواز ہے اس کی, اور اس نے میرا بڑا ساتھ دیا. وہ میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا. تو اس وقت بھی میں بچپن میں بھی جب جاتی تھی تو میری والدہ اور میرے بھائی جو ہے وہ ساتھ ہوتا تھا, میں اکیلی نہیں جاتی تھی. پھر جب میں بڑی ہوئی اور میڈیا کی فیلڈ میں جو ہے وہ آئی, تو وہاں پر جو ہے وہ میرا ساتھ حارث نے دیا. اور جب میں نے جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن بنائی تو پل پل جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے. 6 سال کا ہمارا جو ہے وہ سفر, جس میں ہم نے ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کے نام سے ایک تنظیم بنائی, جس میں ہم نے ینگ جرنلسٹ کو جو ہے وہ اکٹھا کیا. حارث کی یہ سوچ, حارث کا یہ جو ہے وہ خواب تھا, ان کا ویژن تھا, انہوں نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. ان کی پوری ٹیم تھی, میں اس ٹیم کا حصہ بنی, میں نے اس ٹیم کے لیے کام کیا اور بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ مل کر جو شانہ بشانہ کام کیا. تو وہ واحد میری زندگی کے یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا. پھر میرے ساتھ جو ہے وہ دعائیں بہت ہیں, بزرگوں کی دعائیں, بڑوں کی دعائیں, میری اپنی فیملی ممبرز کچھ اس طرح کے جو میرے ساتھ جو ہے وہ رہے. تو اچھے لوگ ہمیشہ میری زندگی میں رہے ہیں, لیکن سفر میں نے اکیلے ہی طے کیا ہے. اور ہرڈلز, چیزیں, معاملات اور کردار پہ کام کرنا, اس میں خود بڑی سخت ہوں. اچھا میم, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم دیا, اور بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے. جی, بہت شکریہ. تھینک یو.